آقا نے کیا کیا؟ کنویں کے ارد کی 7 چکر لگائے تاکہ برکت آ جائے۔ میرے چکر لگانے سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کہا یا اللہم ہذہی ام سعد، اے اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، اس کا ثواب سعد کی ماں کو۔ اب جو بھی اس کا پانی پئیں گا ثواب کس کو؟ سعد کی ماں کو۔ کنواں سامنے تھا کہ پیٹھ کے پیچھے تھا؟ سامنے۔ حضرت انس بن مالک، یہ بھی بخاری کی حدیث، انس بن مالک کہتے ہیں میری ماں ام سلیم نے ایک مرتبہ کچھ ملیدہ بنایا، روٹی کو باریک پیس لیا، چور لیا، اس میں اصلی گھی ملایا، لکڑی کے ایک پیالے میں دونوں کو ملا کے رکھا اور کہا بیٹا جاؤ انس میری طرف سے رسول اللہ کو دے دو۔ انس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا ان دنوں، میں حضور کی خدمت میں آیا، 70 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا رکھ دے۔ انس کہتے ہیں میں نے حضور کے سامنے رکھ دیا، آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا، جو چاہا پڑھا، جتنا چاہا پڑھا۔ میں کمسینی کی وجہ سے یاد نہ رکھ سکا، مجھے نہیں یاد کہ حضور نے کون سی سورت پڑھی تھی، مگر پڑھا تھا۔ پھر سرکار نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیے، کانس پیالے کو اٹھا میرے ہر صحابی کے سامنے رکھ، 70 سے زیادہ صحابی، چھوٹا سا پیالہ رکھ دیا گیا، ایک صحابی کھا رہے ہیں پہلے والے، حضور فرماتے کھاؤ کھاؤ، شکم سے رو کر کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، یہ نہ دیکھنا کہ کم ہے، یہ نہ دیکھنا کہ مختصر ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ صحابی کھاتے ہیں، دوسرے صحابی کے پاس پیالہ، پھر تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس۔ انس کہتے 70 سے زیادہ صحابہ تھے، سب سے پیالہ گھوم کر رسول کی بارگاہ میں آیا، آقا نے بھی اس میں سے کھایا اور کھانے کے بعد کہا انس جو بچ گیا ہے اپنی ماں ام سلیم کو دے دو ہماری طرف سے۔ انس کہتے اس کا خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مصطفیٰ اور میری جان ہے، میں حیران تھا، جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو چکا۔ فاتحہ نہیں تو کیا ہے؟ فاتحہ کہتے کس کو ہے بھائی؟ ایک جنگ کا موقع ہے، کھانا ختم ہو گیا، صحابہ آتے یا رسول اللہ کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی، اللہ کے نبی فاقوں کی نوبت آ گئی، جنگ طول پکڑ چکی ہے۔ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے سب اناج جو کچھ اشیاء ہے سب جمع کروا دیں اور اس پہ برکت کی دعا کر دیں۔ سرکار نے کہا عمر بڑا اچھا مشورہ دیا تم نے، جاؤ اعلان کر دو۔ حضرت عمر اعلان کرتے لوگوں جس کے پاس جو ہے لے آئے۔ کوئی صحابی 2 کھجور لایا ہے، 2 ہی بچی ہے کھجور، کسی نے اتنی مٹھی بھر جو لایا، کسی نے اتنی مٹھی بھر اناج لایا، کسی نے اتنے مٹھی بھر ستو لایا، جس کے پاس جو تھا شہد تھا ستو تھے سب لا کے رکھ دیا، ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا۔ حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد کچھ پڑھا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ڈھیر سامنے ہے، مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے اس میں برکت ڈال دے، اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور فرمایا لوگوں جس کے پاس جتنے تھیلے ہو جتنے برتن ہو اپنے سارے برتن لاؤ بھر لو۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہر صحابی آتا برتن بھرتا جاتا، تھیلے بھرتا جاتا، جتنوں کے پاس جتنے تھیلے تھے برتن تھے حتیٰ کہ برتن بھر گئے، تھیلے بھر گئے، لوگوں نے اپنے رومالوں میں بھی بھرا، رومالوں کے بعد امامے کھول کھول کے بھر لیا، مگر قسم خدا کی سارے صحابہ بھر چکے تھے مگر وہ ڈھیر جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی تھا۔ یہ برکت کا، اس کو ہی فاتحہ کہتے ہیں۔ اب ان کے نصیب میں فاتحہ کا کھانا نہیں ہے، 11ویں کا کھانا نہیں ہے، یہ خود اس نے کہہ دیا کیا نام ہے اس کا توصیف الرحمان نے کہ 11ویں کا دودھ غوث پاک کا کھانا سور سے زیادہ حرام ہے، مطلب یہ سور تو کھا لے گا لیکن 11ویں کا کھانا نہیں کھائے گا۔ اب آپ کو میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں، آئیے ذرا اس کے گھر کا جائزہ لیں، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے پٹھوں کو، ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں، نام ہے نزول الابرار، نزول الابرار من فقہ النبی المختار، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ وحید الزما حیدرآبادی، حیدرآباد کے یہ آپ کے مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے گرو گھنٹال تھے، بہت بڑے چیمپئن تھے۔ نزول الابرار کتاب لکھی ہے اہل حدیث کے، صفحہ 31، کیا لکھتے ذرا سن لیجئے، کہتے سرور القلب والخنزیر ففی قولان ولستاہ الطہرا، کہتے ہیں سور اور کتے کے جھوٹا کھانے کے بارے میں 2 قول ہے، صحیح قول یہ ہے کہ اس کا کھانا پاک۔ اللہ اور ایک مزیدار فتویٰ اور بتاؤں میں آپ کو، فتاوی علماء اہل حدیث میں فتویٰ دیا گیا ہے
کہ جو جانور کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے, اس کا گو بھی حلال ہے. یہ اہل حدیث کا مذہب ہے. جس جانور کا گوشت کھانا حلال اس کا پیشاب بھی حلال اور اس کا پاخانہ بھی حلال. جیسے بکری کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, بکری کی مینگنیاں بھی کھائی جا سکتی ہے, بکری کا پیشاب بھی پیا جا سکتا ہے. اونٹ کا گوشت حلال, چنانچہ اونٹ کا پیشاب بھی پی سکتے ہیں, اونٹ کا پاخانہ بھی کھا سکتے ہیں. اور عرب میں اونٹ کا پیشاب پیتے بھی ہے, یہ باقاعدہ نہ صرف پیتے ہیں, 10-10 ریال میں بکتا بھی. آئیے وہاں کے چینل کی رپورٹ دکھا رہا ہوں. اس کا نام ہے چینل کا اکیڈمی آف ریسرچ آن عرب بیہیویئر, ARAB%. یہ چینل میں بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا کھانا چاہیے, کیا کیا وٹامنس ہے. اونٹ کا پیشاب پیتے ہوئے بتایا گیا. چینل کا وہ اینکر بتا رہا ہے کہ 10-10 ریال میں روڈوں پہ پیشاب بکتے ہوئے بھی اس نے سعودیہ میں دیکھا. ما تعمل بهنا هذول البول. ها هذا احسن من الحليب. camel urine. كم تبيعونه باللتر أو بالقارورة؟ 10. And they sell it over here for like 10 riyals. This is where you get like fresh camel urine if you want. هذا شباب. اس کو بول رہا ہے ہاذا شباب, ابھی وہ ہاذا عذاب ہے. شباب نہیں ہو رہے, وہ کیسے ڈھلے سے پی رہا ہے وہ. یہ عورتیں بھی پی رہی ہے. اور ابھی ایک حال ہی میں میرے پاس ایسا بھی ویڈیو آیا, لیکن ابھی لیپ ٹاپ میں نہیں ہے میرے پاس, ٹیب میں ہے, جس سے پیشاب سے وضو کر رہا ہے وہ اونٹ کی. اونٹ پیشاب کر رہا ہے کنٹینیو اور یہ وضو کر رہا ہے کم بخت وہاں پہ نسی. کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ نعوذ باللہ اور معاذ اللہ, ان کے نزدیک تو اونٹ کا پیشاب ہی پاک ہے. جب پاک ہے تو پیتے بھی ہے, وضو بھی کرتے ہیں, تو سنیوں کو پھر ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ آئے اور کہے کہ 11ویں کا کھانا حرام, تو کہنا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں تجھ سے لڑنے کے لیے, تجھے اونٹ کا منہ پہ پیشاب مبارک ہو, ہمیں غوث پاک کی 11ویں مبارک, ہمیں 11ویں کھانے دے, ہمیں بریانی مبارک. اب یہ آخر کلپ اس پہ اختتام کریں گے اور اس کے بعد سوال جواب کی نشست رہیں گی. جس کو جو سوال پوچھنا ہو وہ سوال پوچھ سکتا ہے. اس وقت کے ان کے بہت بڑے علامہ طارق جمیل صاحب ہیں. یہ خود خدا کو توحید کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ خدا کو زمین پر ہی بلاتے رہتے ہیں, اور جب تک خدا زمین پر نہیں بلا لیتے ان کی کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی. طارق جمیل صاحب کی تقریر سنیے کیا کہتے ذرا. پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں, یا ایھا الانسان, یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا ایھا الانسان, او میرا بندہ, میں تو تیرا رب تھا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے 700 کروڑ, ان کو تعداد بھی معلوم ہے کہ دنیا کے 700 کروڑ ہے, جیسے پوری لسٹ لے کے لائے انہوں نے, کہاں سے لائے پتہ نہیں. 700 کروڑ انسانوں سے اللہ نے جو اس ایک لفظ میں محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان, تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو. حالانکہ آج تک یہ الفاظ نہ کسی امام نے بیان کیے, نہ کسی نبی نے, نہ کسی ولی نے, اور نہ کسی ولی نے تصور کیا, نہ کسی نبی نے یہ تصور بتایا معاذ اللہ کہ اللہ زمین پر آ سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب آنے سے, جانے سے, چلنے سے, پھرنے سے پاک. اللہ رب العزت حرکات و سکنات سے پاک ہے, یہ عقیدہ اہل سنت ہے. مگر ان کا عقیدہ کیا ہے, کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو. حالانکہ ابو جہل کے لیے نہیں آیا, عتبہ کے زمانے میں نہیں آیا, کسی بھی نبی کے زمانے میں نہیں آیا, مگر ان کے زمانے میں آیا اور کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو. تو ابو جہل کے کندھے ہلا کے کیوں نہیں کہا کیا کر رہا ہے. اور پھر دوسری گستاخی یہ کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے, بس کہ کیسے عالم بنتے اللہ جانے. کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے
او میرا بندہ تو نے مجھے کب چھوڑ دیا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں سے چھوڑا کب۔ تو یہ توحید کا ان کا حال ہے۔ اور یہ کلپ دیکھیے، جنت کے قصے سنا رہے ہیں، اور وہ جنت کے قصے سناتے سناتے رب کی، اللہ کی کتنی توہینیں کی انہوں نے، اللہ کی پناہ۔ اس سے اس شخص کا جاہل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ کتنا بڑا جاہل ہے، اور ایسے جاہل کو لوگ اسکالر بولتے ہیں، ایسے جاہل کو اپنی جماعت کا امیر سمجھتے ہیں، ایسے جاہل اور گوار کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، جس کو اللہ کی توحید نہ سمجھتی ہو۔ آئیے ذرا سنیے کیا کہتے ہیں جناب۔ کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہ ہو تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ اللہ نے میک اپ کیا ہے، بیوٹی پارلر ہے اس کے یہاں، اس کی بیگم چلاتی ہے بازار۔ اللہ نے میک اپ کیا ہے، پرماننٹ میک اپ۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، وہاں کا نہیں اترتا۔ اور پھر کیسے کیا؟ اپنے چہرے کے نور کو حوروں کے چہروں پہ ڈال دیا۔ تو اللہ کا چہرہ کہاں ہے بھائی؟ تو چہرہ کب آ گیا؟ ناک کہاں آ گئی؟ اور کہ قرآن میں وجہ لفظ آیا ہے، تب وہاں سارے محدثین مفسرین نے اس سے مراد اللہ کی قدرت لی ہے، چہرہ نہیں لیا۔ کہ تم جاہلوں کا مذہب ہے۔ قرآن میں ایک جگہ کہا کہ مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں، تم جس طرف رخ کرو۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں، تم جس طرف رخ کرو اللہ کا چہرہ تمہاری طرف ہے۔ ہندوؤں کے اور تمہارے عقیدے میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور کا چہرہ ہے، اور ہمارا خدا چہرے سے، جسم سے، جسمانیات سے پاک۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا؟ مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ چہرے سے رحمت ہے وہ۔ امام ابو الحسن الشری جو عقائد کے امام ہے، وہ فرماتے ہیں جہاں لفظ قرآن میں وجد آیا ہے اس سے مراد چہرہ نہیں بلکہ رحمت۔ جہاں ید لفظ آیا ہاتھ کے لیے قرآن میں، وہاں اس سے مراد اللہ کی قدرت۔ تو یہ مرادیں ہیں، یہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈال دیا، بیوٹی پارلر لے کے بیٹھا ہے۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ میک اپ کرے اور چہرے کا نور ڈال دیا اور یہ کر دیا۔ فضول بات ہے جس کا نہ ذکر حدیث میں نہ قرآن میں، اپنی من معنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ ارے قرآن تو یہ کہتا ہے، اس کی شان یہ کہتا ہے کون فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آگے تماشے دیکھیے خدا کی کیا توہین کی ہے۔ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ
تو میں برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے۔